بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہم نے علامات بعیدہ کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں مکمل کر دیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم علامات متوسطہ کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. علامات متوسطہ بہت سی ہیں اور یہ جو زمانہ ہے جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ علامات متوسطہ کا زمانہ ہے اور اپنے عروج کا زمانہ ہے. یعنی علامات متوسطہ ظاہر تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھیں لیکن اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں. اور علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن اپنی انتہا کو ابھی نہیں پہنچی ہیں. یعنی انتہا جب مکمل انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر علامات قریبہ ظاہر ہو جائیں گی. علامات متوسطہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی ہیں. جب انتہا کو پہنچ جائیں گی تو اس کا زمانہ ختم, پھر علامات قریبہ کا زمانہ شروع ہو جائے گا. تو علامات متوسطہ کا زمانہ چل رہا ہے اور اپنے عروج کو اور اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں لیکن ابھی انتہا کو پہنچی نہیں ہیں. اور یہ بہت ساری ہیں جن کا تذکرہ ہمیں مختلف احادیث میں ملتا ہے. اور ایک روایت نبی علیہ السلام کی ہے جو حذیفہ ابن الیمان سے مروی ہے. اس کے اندر قیامت کی 72 نشانیاں نبی علیہ السلام نے شمار کی ہیں. تقریباً ان میں سے اگر آپ پڑھیں گے تو 65 علامات وہ ہیں جو آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو دیکھیے میں ایک ایک کر کے کئی ساری علامات کا تذکرہ 2-4 پارٹ میں کروں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامات مہدی یعنی امام مہدی کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. دیکھیے سب سے پہلی علامت جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کو مختلف احادیث میں یعنی جہالت عام ہو جائے گی, یعنی علم اٹھا لیا جائے گا, علم کم ہو جائے گا, جہالت پھیل جائے گی اور علم کس طریقے سے اٹھایا جائے گا اس کی بھی وضاحت نبی علیہ السلام نے حدیث میں کی ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اٹھا لے گا. یعنی علماء ناپید ہو جائیں گے, علماء کم ہو جائیں گے. جب علماء یعنی اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ کتابوں کو اللہ اٹھا لے, بلکہ علماء ناپید ہو جائیں گے, علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے, دوسرے لوگ ان کی جگہ نہیں لے پائیں گے, جہالت پھیلتی رہے گی, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. تو اس طریقے سے علم اٹھا لیا جائے گا. اور یہ جو ہے جہالت عام ہو جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا, اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں ہے. میں صرف 2-3 احادیث آپ کے سامنے کوٹ کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے ترمذی شریف کی روایت ہے, قرب قیامت میں علم رفتہ رفتہ اٹھا لیا جائے گا, جہالت بکثرت پھیل جائے گی اور پھر اسی جہالت کی وجہ سے بہت سے فتنے پھوٹ پڑیں گے. ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اس کا نمبر ہے 2205. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے, حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں لیکن مفہوم بالکل یہی ہے. بخاری کا حدیث نمبر ہے 81. کیا ہے؟ من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل. اسی طریقے سے بخاری کے ہی اندر حدیث نمبر 1036 ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. اسی طریقے سے ایک حدیث بخاری کے اندر ہے, اس کا نمبر 80 ہے, ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. تو اس طریقے کی بے شمار روایتیں ہیں. میں نے 3-4 روایتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. دیکھیے ایک روایت کا تذکرہ اور کر دوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے, قریب ہے کہ علم اٹھ جائے گا, جہالت پھیل جائے گی, یہاں تک کہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار سے مارے گا. اور یہ واقعات بھی ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں کہ بچے نے یا بیٹے نے یا بیٹی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ برتھ ڈے منانے سے ماں نے منع کیا تو اس بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. تو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اس سے پتہ لگا نبی علیہ السلام کی یہ جو پیشن گوئی تھی یہ بھی کیا ہے, ہر بہر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے یوں تو اس کا تذکرہ حدیث میں بہت سی جگہ ہے. دیکھیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں, سنن دارمی حدیث نمبر 227. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میں چلا جاؤں گا اور عنقریب علم کم ہو جائے گا, فتنے ظاہر ہوں گے, یہاں تک کہ 2 شخص کسی مسئلے میں جھگڑیں گے اور ان کو اس میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا. یہ حدیث ہے. تو اصل میں یہ چیز وہاں بہت کم نظر آتی ہے
جہاں علماء ہیں، جیسے دہلی ہے یا یو پی، یہاں تو علماء ہیں، لیکن آپ ایسے علاقوں میں جائیے جہاں علماء نہیں ہیں، اور وہاں یقیناً یہ صورتحال ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں لڑیں گے تو ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ صورتحال یہاں بھی دہلی اور یو پی میں بھی بہت سی جگہ ہے اس طرح کی صورتحال، علم کم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے دوسری جو علامت ہے، بے حیائی پھیل جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں بے حیائی کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو غیر مسلم لڑکیاں، غیر مسلم خواتین بھی بے پردہ گھر سے نہیں نکلتی تھیں، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، آج مسلم لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر، جینس ٹاپ پہن کر نکل رہی ہیں، ننگے سر نکل رہی ہیں۔ ننگے سر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بلکہ ان کے کپڑے اتنے چست اور اتنے ٹائٹ یا اتنے باریک ہیں کہ بالکل ان کے جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے، اور بے پردگی بالکل عام ہو گئی ہے۔ یہ بات، یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ آج حیا نام کی چیز نہ تو مسلمانوں میں باقی رہ گئی ہے، نہ غیر قوموں میں باقی رہ گئی ہے۔ اگر کچھ تھوڑی بہت حیا باقی ہے تو مسلمانوں میں ہی باقی ہے، باقی جو دوسری قومیں دنیا کی ہیں ان میں تو حیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بول چال اور افعال میں بے حیائی اور بتکلف بے حیا بننے کو ناپسند کرتے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، اور یہاں تک کہ بے حیائی پھیل جائے گی، قطع رحمی اور برے پڑوسی کا ہونا عام ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 6872، یعنی 6872 حدیث کا نمبر ہے، اور یہی روایت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، جس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415 ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 748۔ دیکھیے بے شک قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ بخل اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ آج یہ زمانہ ہے کہ امانت دار کو لوگ خائن سمجھیں گے اور خائن کو امانت دار سمجھیں گے۔ ایسے کپڑے ظاہر ہوں گے جس کو عورتیں پہنیں گی اور پہن کر بھی ننگی ہوں گی، معزز لوگ گرے پڑے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ دیکھیے بے حیائی ایسی پھیلی ہے کہ آج عورتیں کیا ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یا تو اتنا ٹائٹ لباس ہوگا کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، یا اتنا باریک ہوگا کہ کیا ہے، ان کے جسم کی بناوٹ اور اندر کے حصے نظر آئیں گے۔ تو یہ علامت بے حیائی کا عام ہونا، بے حیائی کا پھیل جانا، یہ علامت بھی نبی علیہ السلام کی زبانی جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی، یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھلم کھلا زنا کیا جائے گا، یعنی اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج آپ جو پوش ایریے ہیں، جو بہت زیادہ اسٹینڈرڈ ایریے ہیں، آپ دہلی میں ایسے ایریے مل جائیں گے، اور یورپ کی تو بات ہی کیا، وہاں تو جو لوگ جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں روڈ پر کھڑے ہو کر کہیں بھی لوگ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے حالات ہمارے انڈیا کے جو اسٹینڈرڈ شہر ہیں وہاں بھی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے پارک تو بہت سے ہیں جہاں جا کر کھلے عام زناکاری بدکاری ہوتی ہے، اور اب تو بس اسٹینڈ اور میٹرو اور اس طرح کی جگہیں جہاں لوگ کیا ہے، زناکاری یہی صرف نہیں ہے کہ بالکل میاں بیوی جیسا تعلق قائم کیا جائے۔ زناکاری یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھنا، ایک دوسرے سے کیا ہے بوس و کنار ہونا، ایک دوسرے سے کس کرنا، اس طرح کے واقعات بہت سارے کیا ہے میٹرو میں اور بس اسٹینڈ پر اور چوک پر اور پارک کے گیٹ پر پیش آتے رہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کھلم کھلا زنا کیا جائے گا۔ دیکھیے حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا۔ دیکھیے یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 80، اور اسی طریقے سے یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2205۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویفشو الزنا، کہ زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح مشکل ہے، زنا عام ہے۔ زنا کرنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، اور نکاح کرنے کے لیے آپ کو بہت سوچنا پڑے گا، بہت تیاریاں کرنی پڑیں گی۔
دیکھیے دوسری حدیث سنیے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زنا عام ہو کر اس قدر پھیل جائے گا، کھلے عام راستوں میں لوگ زنا کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ سر عام راستے میں بدکاری کریں گے، پس اس وقت کا بہترین شخص وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ کم از کم اس دیوار کے پیچھے چھپ کر ہی کر لو۔ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4860۔ اسی طریقے سے یہ روایت اسی مضمون کی ایک روایت ہے جو کنز العمال کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 13006۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ میری امت شرمگاہوں یعنی زنا اور ریشم کو حلال کر لے گی، اور آج لوگوں نے زنا کو حلال ہی کر لیا ہے، بالکل عام ہو گیا، کہیں بھی جا کر کسی بھی طریقے سے انسان آسانی کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے۔ نکاح کے لیے اسے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور زنا کرنے کے لیے اسے کوئی پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے ہیں۔ دیکھیے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے جس کا حدیث نمبر ہے 37277۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں ایک دوسرے سے بدکاری کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ ضرور ہوگا؟ آپ نے جواب دیا جی ضرور بالضرور ہوگا۔ دیکھیے، اور آج یہ چیز ہمارے انڈیا یعنی جو ایشیا ہے اس میں تو کم ملے گی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ یورپ جو لوگ جاتے ہیں، اس طرح کے جو ممالک ہیں، وہاں یہ چیز عام، لوگ گدھوں اور گھوڑوں کی طرح راستوں میں زناکاری بدکاری کرتے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز کی شرم اور حیا نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی اس طرح کا زمانہ کیا ہے چل پڑا ہے، اور آنے والے وقت میں اس میں مزید کیا ہے بڑھاوا دیا جائے گا اور بڑھنے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی کہ زنا عام ہو جائے گا، کھلم کھلا زنا کیا جائے گا، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا ہوں اور پھر کچھ علامات متوسطہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔